بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 97 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا التخلص سے ہو رہی ہے، آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وثانيها إحسان الموضوع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها التخلص أي الخروج مما شبب الكلام به أي ابتدأ وافتتح۔ قال الإمام الواحدي معنى التشبيب ذكر أيام الشباب واللهو والغزل، وذلك يكون في ابتداء قصائد الشعر فسمي ابتداء كل أمر تشبيبا، وإن لم يكن في ذكر الشباب من تشبيب من وصف للجمال أو غيره كالأدب والافتخار والشكاية وغير ذلك إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما بين ما شبه به الكلام وبين المقصود، واحترز بهذا عن الاقتضاب وأراد بقوله التخلص معناه اللغوي، وإلا فالتخلص في العرف والانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة، وإنما ينبغي أن يتأنق في التخلص لأن السامع يكون مترقبا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود. كيف يكون؟ فإن جاء حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاط وعان على إصغاء ما بعده، وإلا فبالعكس فالتخلص الحسن كقول أبي تمام تقول في قومس اسم موضوع يقول له دامغا قومي وقد أخذت منا الصراع أثر فينا السير بالليل ونقض من قوانا، وخطى المهرية عطف على الصراع لا على الموجود في منا كما سبق إلى باب الأوهام، وهي جمع خطوة وراد بالمهرية الإبل المنصوبة إلى المهربة بن حيدان أبي قبيلة۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم دوسرا موقع جہاں متکلم کو چاہیے کہ وہ اپنا کلام اچھا سے اچھا پیش کرے، اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تخلص کا لغوی معنی ہے نکلنا، اور اصطلاح میں تخلص یہ ہے کہ جس چیز سے کلام شروع کیا اس سے مقصود کی طرف اس طرح نکل جائے کہ مبتدأ بھی اور مقصود میں مناسبت بھی پائی جاتی ہو۔ التخلص مما شبب الکلام به، جس چیز سے کلام شروع کیا گیا ہو اس سے مقصود کی طرف اس طرح نکل جائیں کہ ابتدا اور مقصود میں مناسبت باقی ہو، مثلا اوصاف جمال، آداب، افتخار و شکایت وغیرہ سے مقصود کی طرف اس طرح نکل جائے کہ مذکورہ اوصاف اور مقصود میں مناسبت پائی جاتی ہوں، جیسے عبداللہ بن طاہر کی مدح میں ابو تمام کا شعر ہے۔ اگلے صفحے میں ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ یقول فی قومس قومی وقد اخذت من الصراع وخطا المہریة القود، امطلع الشمس تبغي انت بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود۔ کہہ رہی تھی سرزمین قومس میں میری قوم اس حال میں کہ رات کا چلنا ہم میں اثر کر چکا تھا، اور لمبی پشت اور لمبی گردنوں والی مہرہ نامی شخص کی طرف منسوب اورنیوں کے قدم ہم میں اثر کر چکے تھے کہ کیا سورج کی طلوع ہونے کی جگہ ارادہ کرنا چاہتے ہو تم ہمارے لیے؟ تو انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ولیکن مطلع الجود، بلکہ میں سخاوت کی طلوع ہونے کا جگہ کا ارادہ کرتا ہوں۔ اب اس شعر میں شاعر نے جو ہے ابتدا بھی کی، اور ابتدا میں جو ہے بڑی مہارت سے حسن ابتدا سے تخلص کی طرف پھر یہ گیا ہے، یعنی انتقال کیا، کیونکہ ابتدا میں قوم کی تعریف کی کہ سرزمین قوم اس میں رات کے وقت مسلسل مہری اونٹوں کے ساتھ چلنے سے قوم تک گئی تھی۔ پھر قوم نے گویا شاعر سے سوال کیا کہ کیا تو نے طلوع شمس کی جانب ہمیں لے چلنے کا قصد کیا ہے؟ شاعر نے جواب دیا ہرگز نہیں، بلکہ میں نے ایک سخی اور کریم شخص عبداللہ بن طاہر کا قصد کیا جہاں سے سخاوت طلوع ہوتی ہے۔ یوں شاعر نے بڑی مہارت سے حسن ابتدا سے مقصود کی طرف انتقال کیا۔
تو یہ تخلص کی ایک مثال ہے اور آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں، بیچ میں بہت ساری باتیں عبارت سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ وثانیہا احسان الموضع التي ينبغي للمتکلم ان يتعنق فيها، یعنی دوسری وہ جگہ جس میں متکلم کے لیے مناسب ہے ان يتعنق فيها کہ اس میں اچھا سے اچھا کلام، منتخب کلام، پسندیدہ کلام پیش کریں۔ التخلص وہ تخلص ہے، الخروج مما شبه الکلام، یعنی نکلنا ہے اس چیز سے جس سے کلام کی ابتدا کی گئی ہے۔ شبه الکلام کا معنی ہے ای ابتداء و افتتاح، یعنی وہ ہے جس سے کلام کی ابتدا کی گئی ہو اور کلام کی افتتاح کی گئی ہو۔ قال الامام الواحدی سے مصنف علیہ رحمہ یہ بات بیان فرما رہے کہ تشبیب کا معنی ہے جوانی اور لہو العطف کے دونوں کا ذکر کرنا، اور غزل یعنی عورتوں کا ذکر کرنا۔ معنی تشبیب کا معنی ہے ذکر ایام شباب واللہو، یعنی شبابیت کا اور لہو العطف کا ذکر کرنا، والغزل اور عورتوں کی صفات کا ذکر کرنا۔ وذالک یکون فی ابتداء قصائد الشعر، اور یہ اشعار کے قصیدوں کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ فسمی ابتداء کل امر تشبیبا وان لم یکن فی ذکر الشباب، اور پھر بعد میں ہر شے کی ابتدا کو تشبیب کا نام دے دیا گیا اگر تو ابتدائی جوانی کے دنوں کے ذکر میں نہ ہو۔ اور مطلب میں جو کہا من ما شبہ من تشبیب من وصف للجمال وغیرہ سے جو ہے یعنی شروع میں جمال کے اوصاف وغیرہ کو بیان کرنے سے مقصود جو ہے وہ من وصف الجمال یعنی جمال کے اوصاف بیان کرنے سے وغیرہ یا اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے مراد جو ہے کل عدد والافتخار، وہ اوصاف ہے جو افتخار، شکایت، مد اور ذم وغیرہ کی طرف مقصود ہوتے ہیں۔ وغیر ذالک الی المقصود، اس سے انتقال و مقصود کی طرف مع رعایت الملائمۃ بینہما، یعنی دونوں کے درمیان مناسبت کی رعایت کرتے ہوئے، اے بین ما شبہ بہ الکلام و بین المقصود، جس کا چیز سے کلام کی ابتدا کی گئی ہے اس کے اور مقصود کے درمیان باہم مناسبت ہوں۔ واحترز بہذا عن الاقتضاب، مصنف علیہ الرحمٰن نے مع الملائمۃ بینہما کی قید سے اقتضاب سے احتراز کیا۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ اقتضاب یہ ہے کہ مقصود اور ابتدا کے درمیان مناسبت کی رعایت نہ رکھی جائے اور دونوں کے درمیان رعایت نہ رکھی جائے۔ واراد بقول تخلص، اور مصنف علیہ الرحمٰ کو قول تخلص سے معنی لغوی معنی مراد ہے، عرفی معنی مراد نہیں، کیونکہ عرف میں تخلص یہ ہے والانتقال مما افتتح به الکلام الى المقصود مع رعایت المناسبت، کہ جس چیز کے ذریعے کلام کی ابتدا کی گئی اس سے مقصود کی طرف انتقال ان دونوں کے درمیان مناسبت کی رعایت کے ساتھ ہو، جبکہ یہ معنی یہاں پر مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے، مطلقا نکلنا مراد ہے۔ وإلا فالتخلص بالعرف والانتقال مما افتتح به الكلام من المقصود مع رعایت مناسبت کی رعایت کرتے ہوئے، تو اگر یہ معنی مراد دے تو پھر مصنف کے کلام میں تکرار لازم آ جائے گا۔ وإنما ينبغي أن يتعنق بالتخلص، باقی تخلص میں اچھا سے اچھا کلام لانا یہ کیوں مناسب ہے؟ لأن السامع انما يكون مترقبا للانتقال من الابتداء الى المقصود، اس لیے کہ سامع متکلم کلام سنتے ہوئے اس انتظار میں رہتا ہے کہ یہ کیسے اپنے ابتدائی کلام سے مقصود کی طرف منتقل ہوتا ہے، کیف یکون، اور یہ انتقال کس کیفیت کا ہوتا ہے۔ فإن جاء حسنا متلائم الطرفین، اگر اس کا انتقال اچھا ہو، دونوں طرف ایک دوسرے کے بالکل مناسب ہے، حرک من نشاطہ، تو اس کی اس انتقال سے اس کے جو نشاط ہے اس میں اور خوشی میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ متحرک ہو جاتے ہیں کلام کے سننے کی طرف، فعان آدھا اضاء ماباد و ماباد کلام کے سننے کی طرف، اس کی یہ حسن انتقال جو ہے وہ معامل ثابت ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فَبِالْعَكْسِ، وَغَنَّا برعکس معاملہ ہوتا ہے، انتقال اچھا نہ ہو، تخلص اچھا نہ ہو، تو پھر جو ہے سامع جو ہے وہ سننے سے اکتا جاتا ہے۔ فالتخلص الحسن
اب تخلص حسن کی مثال مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تخلص حسن کی مثال جیسے قول ابی تمام ابو تمام شاعر کا یہ شعر ہے، تقول فی قومس اسم موضع کہا مقام قومس، قومس اسم موضع یقال له دامغان، جگہ کا نام ہے جس کو دامغان کہا جاتا ہے۔ تقول فی قومس قومی، تو میرے قوم نے مقام قومس میں کہا۔ وقد اخذت من السرا، اور حال یہ تھا کہ تحقیق ہمیں رات کے چلنے نے ہم میں اثر کر دیا تھا۔ اخذت من السرا کا معنی ہے اے اثر فینا سیر باللیل، رات کے وقت چلنے نے ہم میں اثر کر دیا تھا۔ ونقص من قوانا، اور ہمارے قوا کمزور ہو چکے تھے۔ وخط المہریت کا عطف السرا پر ہے، اور اسی طرح مہری نامی شخص کی طرف منسوب اونٹنی کے قدموں نے بھی ہم پر اثر کر دیا تھا۔ عطف علی السرا لا علی المجرور، مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وخط المہریہ کا عطف سرا پر ہے، منا مجرور پر نہیں ہے، وگرنہ پھر معنی بگڑ جائے گا۔ کما سبق الی بعض الاوہام، جس طرح کے بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں۔ وہی جمع خطوۃ، وخط المہریت میں خطا یہ خطوۃ کی جمع ہے، اور مہریہ سے مراد الابل المنصوبۃ الی مہربۃ ابن حیدان، مہریہ سے مراد وہ اونٹ ہے جو مہرب ابن حیدان کی طرف منسوب ہے، جو قبیلے کا ایک باب گزرا ہے، اور قبیلے کے جو ادارہ گزرے ہیں۔ القود الطویلۃ الظہور والعناق، اور قود اس اونٹی کو کہتے ہیں جو لمبی پشت والا اور لمبی لمبی گردن والا ہوں۔ جمع اقود، اور یہ اس کی جمع اقود ہے، یہ اقود کی جمع ہے۔ ای اثر فینا مزاولۃ السیر، کی پوری شعر کا ترجمہ ہی ہوا یعنی ہم نے اثر کر دیا تھا رات کے چلنے نے، مسلسل چلنے نے، مسایرۃ المطایا بالخطا، اور سواریوں کے قدموں نے، ومقول یقول وقولہ، اور یقول قوم فی قومس میں جو یقول کا مقولہ ہے، وہ امت لو شمس تبغی ای تطلب انت امہ، وہ یہ ہے کہ کیا تو سورج طلوع ہونے کی جگہ تلاش کر رہا ہے، ای تطلب انت امہ ای تقصد بنا، تو طلب کر رہا ہے ہمارے لیے وہ، فقلت کلا، تو میں نے کہا نہیں، رد القوم و تنبیہ القوم کی بات کو رد کرنا ہے، اس کو متنبہ کرنا ہے۔ اور فرمایا ولیکن مطلع الجود، میں سخاوت کی جگہ جو ہے وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس شعر میں شاعر نے بڑے آسان طریقے سے ابتدا سے ان مقصود کی طرف جو ہے مڑا ہے۔ ابتدا میں اس نے اپنے قوم کی تعریف کی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے منزل مقصود کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔